السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، آج ہمارے معاشرے میں ایک باطل فرقہ ہے جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور عاشقی میں اتنی اس نے حد پار کر دی ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقت میں جو اہمیت تھی، مرتبہ تھا، جو الحمدللہ صلاحیت تھی، جو فضائل تھے، اس میں اس نے غلو کر دیا، اور اس نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹے فضائل بیان کرنے چالو کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعی میں جو مرتبہ ہے بالکل حقیقی طور پہ، اس سے ان جاہلوں نے غلو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا دیا۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب ہے۔ اب اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کو بھی علم غیب ہے ذاتی، اور اللہ کے نبی کو عطائی علم غیب ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو ذاتی علم غیب ہے، نہ ہی عطائی علم غیب کی پاور حاصل ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو معاذ اللہ پیدا کیا، تو گویا اللہ کے نبی نوری مخلوق ہیں، انسان بھی ہیں، نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور نہ مانے، گویا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر دی۔ جبکہ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، بشر تھے، اور آپ جو نور ہیں وہ نور ہدایت ہیں، یعنی کہ ہدایت کے نور ہیں، ہدایت کی روشنی ہے۔ لیکن کچھ جاہلوں نے نوری مخلوق بنا دیا، یہ سوچ کے کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہو جائیں گے۔ تو زبردستی افضل کرنے کے چکر میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر دیا، جبکہ ان تمام کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی روک دیا تھا، اور اس کی دلیل آپ کے سامنے ہے۔ یہ حدیث آتی ہے بخاری شریف میں، اور حدیث کا نمبر ہے 3445، یعنی کہ 3445۔ آئیے دیکھتے ہیں تو یہ حدیث اس میں کیا ہے۔ حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله۔ سفیان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ظاہری سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی، اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ کہتے سنا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا ہے۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3445۔ ہاں تو دوستو، آپ نے الحمدللہ اس کو سنا، اور سننے کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جب اللہ کے نبی، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کر دیا تھا کہ دیکھو میرا جو مرتبہ ہے اس کو تم لوگ فالتو میں ایک دم پانی پہ نہ اٹھا دینا، چڑھا نہ دینا، جو میں ہوں وہی مجھے ماننا، اور میں کیا ہوں، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں۔ تو جو اللہ کے نبی ہیں وہ مانیے، جو پاور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو دی ہے وہ پاور اللہ کے نبی کی مانیے۔ جو اللہ کے نبی واقعی میں ہیں وہی واقعی میں آپ لوگ مانیے، لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقت میں ہیں اس سے بڑا چڑھا کے، نیمبو نمک پانی مرچا لگا کے اس کو اور بڑھاتے ہیں، تاکہ دیکھو ہمارے نبی تو ایسے تھے، ہمارے نبی تو ویسے تھے۔ ارے بھیا، جھوٹی فضائل باتیں منسوب کرنا اللہ کے نبی کے اوپر
یہ ایسا ہے گویا اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث سے، اور حدیث کا نمبر ہے 106 اور 109، کہ جس نے جانتے بوجھتے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ کو منسوب کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو کیوں جھوٹ منسوب کرتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی واقعی حقیقت میں وہ مانیے نا، یہ نمک مرچا لگا کے زبردستی کے اس میں میرے بھائی جھوٹے فضائل بیان کرنا کہ اللہ کے نبی ایک انسان تھے تو ان کو بول دیا نہیں وہ نوری مخلوق تھے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں نے خوب ان کا مرتبہ بڑھانے کے چکر میں یہاں تک کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ شان بڑھانے کے چکر میں ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ کسی کا مرتبہ یا کسی کی شان میں کبھی کوئی ایسی میرے بھیا بڑھت نہ کیجئے جس سے جو حقیقت ہے وہ بدل جائے، وہ تبدیل ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں کسی کی شان میں اتنا بڑھ چڑھ جانا کہ اس کے مرتبے کو اس کی حقیقت سے ہٹا کے گلو کر دینا۔ تو گلو ہم کو نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی جو ہیں وہ الحمدللہ سب سے بہتر ہے، سارے انسانوں میں، ساری کائنات میں سب سے بہتر ہے ہمارے پیارے نبی۔ اس میں ہم کو زبردستی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے ہمیں جھوٹے عقیدے ہم کو نہیں بنانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق تھے۔ ارے کہاں سے مخلوق تھے بھیا؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 7 میں، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے سب کے سب انسان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام انسان ہیں، اور کچھ باطل لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نوری مخلوق بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، آدھے انسان ہیں آدھے نور ہیں، وہ ظاہری طور پہ انسان ہیں باطنی طور پہ نور سے بنے ہیں۔ یہ سب کیا باطل عقیدے ہیں؟ یہی تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کیا کہ نہیں وہ اللہ بھی ہیں، اللہ کے بیٹے بھی ہیں، اور وہ فلاں بھی ہیں، روح القدوس بھی ہیں، یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں۔ تو اتنا شان میں غلو مت کیجئے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جس کی شان میں لوگوں نے نئے نئے جو عقائد ہیں ان کو بنا لیا اپنی عقل سے نا، میں ان کو ٹوک رہا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹوکا تھا۔ یہ الحمدللہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے بخاری شریف کی، اور حدیث کا نمبر ہے 3445۔ اب جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق ہوگا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مانے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا جو حقیقی مرتبہ ہے اس سے اونچا نہیں اٹھائے گا۔ جتنا قرآن حدیث میں ہے اتنا مانو، جتنا نہیں ہے جو بنائے ہوئے عقیدے ہیں ان سے توبہ کر لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔